إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ لقمان، اس میں اللہ رب العزت نے جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو بڑی قیمتی نصیحتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کلام اللہ کا حصہ بنا دیا اور اللہ نے اس آخری کتاب کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ لقمان، جنہیں لوگ لقمان حکیم بھی کہتے ہیں، یہ نبی یا رسول نہیں ہے، البتہ وہ ایک
نیک آدمی تھے، دیندار آدمی تھے، اور بڑی حکمت سے پر ان کی بعض نصیحتوں کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان کے اندر اس کو ذکر کیا گیا، اور اس میں بہت سارے دروس ہیں، اس میں بہت سارے سبق ہیں سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے۔ اس لیے آج اس کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، پیغمبر ذرا اس وقت پر کو دیکھیے، ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو اس بات کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ بیٹے کی اس وقت عمر کیا تھی، لیکن جو گفتگو کا قرینہ اور سلیقہ ہے اور جن الفاظ سے گفتگو کی جا رہی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے لقمان علیہ السلام کا بیٹا کوئی بہت بڑی عمر کا نہیں تھا، بلکہ ایسا تھا کہ جسے سوجھ بوجھ تھی، سمجھ تھی۔ عربی زبان کے اندر بنائی بچہ ہونا، چھوٹا بچہ، تو اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر رہے تھے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے ناقابل معافی جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، سب سے بڑا گناہ۔ اس لیے کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا حق اس کائنات کے اندر اللہ کا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈالنا۔ اس لیے اس سے بڑا کوئی نہ ظلم ہے نہ جرم ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر آپ بہت سے مقامات پر یہ دیکھیں گے اور یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی شد اور مد کے ساتھ شرک کی نفی کی، وہ اپنی جگہ پر واقعتاً اہم ہے۔ یعنی فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت اس اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ حرام کر دی۔ اب نہ جنت اسے مل سکتی ہے اور نہ ہی جنت کی کوئی نعمت اسے مل سکتی۔ قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف کے اندر موجود ہے۔
کہ اہل جہنم اہل جنت سے کہیں گے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. اہل جہنم اہل جنت سے پکار کر یہ کہیں گے چلو کچھ نہیں، آپ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت، جیسے کسی کے پاس کوئی بچا کچا ہو تو وہ لوگ مانگ لیتے ہیں، کوئی محتاج ہو تو ضرورت مند ہو، تو کہا کہ کوئی جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کچھ ہمیں دے دو. کچھ نہیں، ان افیضوا علینا من الماء، ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو. اہل جنت جواب میں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ نعمتیں تم پر حرام کر دی. تو جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر حرام کر دی. کبھی اس طرح فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا اگر چاہے گا تو، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ ناقابل معافی جرم، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی مثال ایسے ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے وہ آسمان سے گر گیا. اللہ نے اس کو جو عزت، مقام، رفعت، بلندی توحید کی حوالے سے عطا کی تھی وہ آسمانوں پر پہنچا ہوا تھا. رفعت اور عظمت کے اعتبار سے جیسے کوئی شخص آسمان سے دھڑام سے زمین پر گر جائے، کتنی اس کے لیے ذلت ہے، کتنی پستی ہے، گمنام ہو جائے، اس کا پتہ نہ چلے. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. لا تشرک باللہ. سب سے پہلے جب لقمان نے اپنے بچے کی تربیت کی، پہلی نصیحت کی تو سب سے پہلے اسے اللہ کا تعارف بتلایا. اس میں سبق یہ ہے کہ والدین پر اولاد کی تربیت کے حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچے کو توحید کا درس دیں، اسے توحید سکھائیں، اسے بتائیں کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، مالک، خالق، رازق، اس ساری کائنات کا اکیلا پالنہار رب العالمین، رب العرض والسماوات کون ہے. اس بچے کو ابتدا سے دین بتاؤ، توحید بتاؤ. عبداللہ ابن عمر تو فرماتے ہیں جب بچے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے اور یہ میرا الٹا ہاتھ ہے تو پھر والدین پر یہ ضروری ہے کہ بچے کو وضو کرنا سکھائے، اسے وضو کی تعلیم دے. اور سب سے جامع تعریف توحید کی کیا ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، توحید شروع ہی غیر الہ کی نفی سے ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ، توحید شروع ہی تمام معبودان باطلہ کا تلا کما کر کے ہوتی. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. توحید یہ ہے کہ اللہ کو تمام عبادات کے اندر اکیلا مان، افراد اللہ تعالی بالعبادہ.
وہ یکتا ہے تمام عبادات میں، کوئی اس کا ذرہ برابر بھی شریک نہیں۔ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ۔ سابقہ امت کے دو افراد کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، دونوں کسی سفر پر تھے، سفر میں کوئی ایسی جگہ آ گئی جہاں سے آگے گزرنے کے لیے اس جگہ کوئی آستانہ تھا، اس پر کوئی چیز چڑھانا ضروری تھی۔ ان دونوں کو روک لیا گیا اور ان سے کہا کہ اگر آگے جانا چاہتے ہو کچھ چڑھانا پڑے گا۔ اچھا بھائی واپس جانا چاہتے ہیں، واپس بھی نہیں جا سکتے، کچھ چڑھاؤ۔ اس نے ایک نے کہا کہ بھائی یہ شرک ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تمہاری گردن اڑا دی جائے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس کی گردن اڑا دی۔ پھر دوسرے سے کہا، اس نے سمجھا کہ کہنے لگا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا چڑھاؤں؟ تو انہوں نے کہا اچھا ہمارے پاس اگر کچھ نہیں تو ایک مکھی مار کے وہ چڑھا دو۔ اس نے سوچا مکھی کے مارنے میں کیا ہے، میں کون سا شرک کر رہا ہوں۔ اس نے مکھی کو مارا اور چڑھا دیا۔ پھر بتایا گیا کہ یہ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا۔ لا تشرک باللہ شیئا، کسی شے کو، چھوٹی سے چھوٹی حقیر سے حقیر چیز کو بھی جو ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے بیٹے سے کو بتایا کہ شرک بہت بڑا جرم ہے۔ تو پہلا درس اس میں یہ ہے کہ اپنی اولاد کی جب تربیت کی باری آئے، جب بچہ سوجھ بوجھ کے قابل ہو، کچھ سمجھنے لگے، تو اسے دین بتاؤ، اللہ کی توحید بتاؤ۔ بڑا مشہور کتب احادیث کے اندر واقعہ ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب احادیث کے اندر۔ آپ نے کئی دفعہ علماء اور خطباء کی زبانی سنا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی تکرار ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت کا باپ بنایا، خلقک اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کی اپنے ہاتھوں سے، وَأَسْجَدَ لَكَ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں سے سجدہ کروایا، وَأَسْكَنَكَ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اللہ نے آپ کو رکھا، اور اللہ نے آپ سے کہا کہ یہ کام نہ کرنا۔ دیکھا آپ کی وجہ سے کتنی پریشانی ہوگی، اب دنیا کے اندر آ گئے ہیں، کتنے مصائب ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے مسئلے ہیں۔ اگر آپ یہ نہ کرتے تو ہم آج جنت میں ہوتے، آرام میں ہوتے، سکون میں ہوتے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، آپ کو تورات دی؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا اس تورات میں یہ لکھا ہوا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام سے ایک لرزش ہو گئی، وہ بہک گئے، یہ لکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کہا اتلومونی، کہا پھر مجھے ملامت کرتے ہو اس چیز پر جو اللہ نے میری تخلیق سے پہلے تورات میں لکھ دیا تھا۔ فحج آدم موسیٰ، حدیث یہاں ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام
موسیٰ علیہ السلام پر آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ عامی زبان کے اندر، عوامی زبان کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مناظرہ آدم علیہ السلام جیت گئے۔ اب اس روایت پر بہت ساری باتیں ہیں، اگر اس کی طرف ہم جائیں گے تو جمعہ کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن یہاں اہل علم نے ایک بات بڑی قابل ذکر اور یاد رکھنے کے قابل بات لکھی۔ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام باپ ہے، ساری انسانیت کے باپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تکرار کی، اور اس میں جو بات آ رہی تھی وہ مسئلہ تقدیر تھا، اور تقدیر کے مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک مسئلہ سمجھایا، اور جس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داری میں یہ بات ہے کہ اپنے اولاد کی عقیدے کے اعتبار سے تربیت کرے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور باپ اپنی اولاد کو، ماں اپنی اولاد کو دین کب بتائیں گے؟ جب انہیں خود دین کا پتہ ہو، جب خود وہ دین کو سمجھتے۔ بہت سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اولاد نیک ہو جائے، خود نیک نہیں ہوتے، اولاد اچھی بن جائے، خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہ نہیں سوچتے کہ بیٹا باپ کو دیکھتا ہے۔ آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھیے، تجربہ کریں 20 دفعہ۔ آپ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں گے، بچہ آپ کے برابر میں کھڑا ہو جائے۔ ماں اگر نماز پڑھ رہی ہے، بچی اس کے برابر میں کھڑی ہو۔ اسے نماز پڑھنا نہیں آتا، اسے ہاتھ باندھنا نہیں آتا، اسے رکوع نہیں آتا، اسے سجدہ نہیں آتا، لیکن جو وہ کر رہے ہیں وہ کر رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بچہ بڑی بصیرت رکھتا ہے، اس کے اندر بڑی سادگی ہے، اس پہ صحیح تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی صحیح تربیت کی گئی تو پھر یہ ایسے ہی صدقہ جاریہ نہیں بنتا ہے۔ اس پر جو آپ کی تربیت ہے، جو آپ کی محنت ہے، آپ کی مشقت ہے، آپ کا اس کا خیر خواہ ہونا ہے۔ یہ لقمان جو اپنے بیٹے کو بات کر رہے تھے، یہ خیر خواہی کے جذبے سے بات کر رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی آخرت خراب نہ ہو۔ دنیا کی زندگی تو 60 70 80 90 سال گزار کر بالآخر اس نے مرنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ اس دنیا کی چند سالہ زندگی کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کر دے۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، 2 آیتیں، یہ لقمان کی نصیحت نہیں، خود الفاظ بتا رہے ہیں۔ اصل میں والد اللہ کے حق کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے اگر اپنے حق کا ذکر فرمایا، اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حق، اللہ رب ہے، اور اللہ کی ربوبیت کبریٰ ہے، سب سے بڑا پالنے والا، پوری کائنات کا پالنے والا اللہ ہے۔ اور والدین بھی اپنے بچے کو پالتے ہیں، باپ اس کے لیے محنت کرتا ہے، ماں اسے اپنی چھاتی سے لگائے رکھتی ہے اور اسے دودھ پلاتی ہے اور اس کی تربیت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس جگہ
اس کی نصیحت کے ایک نصیحت کے بعد یہاں ذکر فرمایا اور بتایا کہ والدین کا بھی بڑا حق ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر لقمان خود یہ کہتے نصیحت کرتے ہوئے کہ اللہ کے بعد پھر جس کا حق ہے وہ ماں باپ کا حق ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی تبصرہ کرنے والا یہ کہتا ہاں جی لقمان بھی ایک والد تھے، لہذا وہ اپنا حق جتانے لگ گئے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ انداز بدل دیا اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے ہر انسان کو یہ تاکید کی اس کے والدین کے بارے میں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا، اس کی والدہ نے بڑی تکلیف سے اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا حمل کی صورت میں۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا، اور تکلیف سے اسے جنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، تکلیف در تکلیف کے مراحل سے گزر کر اس بچے کو جنم دیا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال کی مدت تک اسے دودھ پلاتی رہے، کہ کل مدت زیادہ سے زیادہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال۔ پھر فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اے انسان تجھ پر واجب ہے، تیرے لیے ضروری ہے کہ میرا شکر ادا کر، اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ الی المصیر، تمہارا لوٹنا میری طرف ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنی، صرف اللہ کی عبادت کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کی تفصیل کیا ہے؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو پھر انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اف نہ کہنا، اس کا کیا معنی ہے؟ اف عربی زبان کے اندر کلمہ تعسف ہے، تو مطلب کلمہ تعسف کا مطلب یہ ہے کہ اف اس موقع پر کہتے ہیں جب کوئی کسی سے بیزار ہو جائے، یار افسوس ہے آپ پر، آپ اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے، یہ کلمہ تعسف ہے۔ کہا اسے اف تک کہنا جائز نہیں ہے۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جب اف تک نہیں کہہ سکتے تو اسے مار سکتے ہیں، اسے گالی دے سکتے ہیں، اسے ذلیل کر سکتے ہیں۔ میں نے ایسی اولادیں دیکھی جنہوں نے باپ کو مارا۔ اپنے سندھ میں مجھے جانا ہوا، بتایا کہ رات کو بیٹا شراب پی کے آتا ہے اور مجھے مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ میں دیکھا ایک شخص زار و قطار رو رہا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا اور ایک تھپڑ مارا اس کو۔ کہا بس اس وقت سے اب تک یہ ہاتھ اٹھ نہیں رہا۔ والدین کے حقوق کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو والدین کو یہ خوشی تو ضرور ہوتی ہے کہ شریعت نے ہمارا یہ حق رکھا ہے، پھر اولاد کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات کیوں بھول جاتے کہ یہ صحیح ہے کہ شریعت نے تمہارا حق رکھا ہے، لیکن تم پر بھی شریعت نے کچھ ذمہ داریاں رکھی۔
تم بھی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتے، یہ اولاد شرابی ایسے نہیں بن گئی، یہ اولاد ہاں تم تربیت کرتے پھر بگڑ جاتی تو الگ بات، لیکن والدین اولاد سے وہ توقعات کرتے ہیں جو شریعت نے ان کے حق بیان کیے۔ جناب عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے بیٹے کے بارے میں کہا، اس کو نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں، یہ میرا کہنا نہیں مانتا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جناب عمر سنتے رہے، پھر بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹے نے کہا کہ میرا باپ سچ کہہ رہا ہے، لیکن جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ نے تو میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا، اس نے میرا نام بھی رکھا ہے جعد کہتے ہیں، بڑا سخت لہجے والے کہتے ہیں۔ پھر میری تعلیم کا مرحلہ تھا، آگے تربیت کا مرحلہ تھا، اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا، بلکہ یہ ایک سچا واقعہ۔ جن دنوں میں برطانیہ جاتا تھا تو قرآن سنانے، وہاں ایک ترکش خاندان، ایک ترکش شخص نے کسی عیسائی عورت سے شادی کی، اہل کتاب عورت سے، پھر اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، بچی جوان ہو گئی، یہ ترکش کا انتقال ہو گیا۔ وہ جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا وہ لوگ گئے اور تاکہ اس کے تغسیل کا، کفن کا، دفن کا انتظام کیا جائے، لیکن اس کی بچی اس بات پر بضد تھی کہ نہیں، آپ اس کو مسجد لے کے نہیں جائیں، کیونکہ میرا باپ جو ہے وہ تو جیسے میں عیسائی ہوں، میری ماں عیسائی ہے، میرا باپ بھی عیسائی ہے۔ اس کو بتایا نہیں، یہ مسجد میں آتا تھا، یہ قرآن پڑھتا تھا، یہ جمعہ پڑھتا تھا۔ کہا میرے باپ نے مجھے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ جب بہت لوگوں نے درخواستیں کی تو کہا ٹھیک ہے، آپ اس کی رسومات کے لیے اسے مسجد لے جانا، لیکن اس کی آخری رسومات جو ہے وہ چرچ سے ہی ہوں گی، میں اس کو چرچ ہی لے کر جاؤں گی آخر۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی دینی اعتبار سے تربیت کرے، اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس انسان سے کہا کہ انشکر لی، میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر، کیونکہ تجھے مر کر میرے پاس ہی آنا ہے، حساب و کتاب میرے پاس ہی ہونا ہے۔ اس گفتگو کا اور اس نصیحتوں کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت اس تعلق سے جو چند باتیں کی گئی اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔